اللهم صل على سيدنا محمد۔ عزیز بھائیو بزرگ و دوستو، اللہ کا شکر و احسان و اللہ پاک ہم سب کو عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مالک کا مزید احسان و تراویح جیسے عام سنت ادا کرنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا، اور تھوڑی دیر درس قرآن میں بھی بیٹھنے کی اللہ نے توفیق دی، اس لیے کہ مسجد سہیل میں بھی شرکت کرنا ہے۔ مختصر 1-5 منٹ انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہر دن سبق ہو رہا تھا قرآن کا، کہیں آج قرآن کا سبق ہمارا ناغا نہ ہو جائے، اس بنا پر آپ حضرات کے سامنے بیٹھے 2-3 باتیں سنائیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا پڑھ لیں۔ عزیز ساتھیو، اللہ پاک نے یہاں پر ایک آیت میں بیان فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس کے بعد ایک دوسری آیت آخر میں ایک آیت آتی ہے، یہاں پر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ عزیز بھائیو، الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع بھی ہوا، اختتام پر پہنچ بھی رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے اتنا جلدی رمضان المبارک اور ہم سے کیسے چھوٹتا جا رہا ہے۔ الحمدللہ نیکی کمانے والے خوب جی بھر کے کما لیے، اور باہر بیٹھنے والے بالکل ایسے ہی انتظار میں بیٹھے ہیں، ابھی رمضان آئے گا، اس کے بعد ہم عبادت کریں گے، کب وہ وقت آئے گا؟ اللہ پوچھتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ اے ایمان والو، وقت کب آئے گا؟ کب آئے گا؟ اللہ ایک سوال پوچھتے ہیں، کب آئے گا؟ تم اپنی زندگی کو بدلنے کے فیصلے کب کرو گے تم؟ اور اس انتظار میں نہ بیٹھو۔ کسی نے کیا خوب کہا، اس انتظار میں گناہ مت کرو کہ توبہ کر لوں گا، وقت ہی نہ ملے تو پھر توبہ کب کرو گے؟ اللہ اکبر۔ معافی کی امید پر اتنے گناہ کر کے نہ بیٹھو کہ پھر تمہیں موقع ہی نہ ملے۔ تو میرے بھائیو، اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، قُلْ کہیے، یہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، بے شک صلاتی میری نماز، وَنُسُكِي اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ میرا جینا، وَمَمَاتِي میرا مرنا، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سب اللہ کے لیے۔ نبی کو اللہ مخاطب ہے، امت کو سمجھانا ہے نہیں بات؟ نبی کو اللہ پاک مخاطب ہے، اے نبی آپ کہیے، اپنی امت کو کہیے، جب آپ کہیے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری عبادت سب اللہ کے لیے، میری امت آپ کی ایسے اس چیزوں پر آ جائے۔ ہمیں بھی چاہیے ہماری نماز، ہماری عبادت، ہمارا جینا، ہمارا مرنا اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد ایک اگلے جملے میں اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ، اس کے بعد قُلْ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی کسی کا ہم نوا نہیں ہے، کوئی کسی کا دستگیر نہیں ہے، ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، اس جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، ایک نیکی کی کمی ہوگی، کل قیامت کے دن کیا ہوگی؟ ایک نیکی کی کمی ہوگی۔ باپ کیا کرے گا؟ اپنے بچے کے پاس جائے گا، میرے بچے، تجھے میں دنیا میں بہت کچھ پالا پوسا، تیرے لیے بہت محنت کی، میں نے رات دن محنت کیا، میرے بچے ایک نیکی کی ضرورت ہے، میری جھولی میں ایک نیکی ڈال دے، میرے ترازو میں یہ ایک نیکی کی ضرورت ہے، اگر وہ ایک نیکی ڈال دوں ترازو وزن سے بیٹھ جائے گا، میں جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، چلے جاؤں گا۔ بیٹا کہے گا ابا جان، ہم مانتے ہیں آپ ہمارے ابا ہیں، لیکن ہم آج آپ کو نیکی دے نہیں سکتے، آپ کو آج ہم نیکی دے نہیں سکتے۔ باپ پھر اپنی بیوی کے پاس جائے گا، قرآن کہتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، صاحب کا معنی باپ ہے، بنی کے معنی اپنے اولاد، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ باپ اپنے بیٹے کے پاس جائے گا، اور بھائی اپنے بھائی کے پاس جائے گا، اور شوہر اپنی بیوی سے کہے گا ایک نیکی کی آج ضرورت ہے، بیوی دیکھ کر بھاگے گی اس دن، بھائی بھائی کو دیکھ کر بھائی، یوم یفر کے معنی بھاگنا، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی کو دیکھ کر یہ بھائی بھاگے گا، اس کے بعد بہن کو دیکھ کر بہن بھاگے گی۔ آج اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، آج کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس دن۔ میرے بھائیوں، اس دن کے لیے تیاری آج ہی سے ہم کرنا چاہیے۔ اب اس دن کی تیاری، اب بتاؤ اس دن کوئی ساتھ نہیں دے گا تو پھر کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟
میرے بھائیوں 2 آدمیوں کو لایا گیا. ایک آدمی کو لایا گیا, اللہ اس کو جہنم کا فیصلہ کر دیا. ایک آدمی کیا ہے ڈائریکٹ اس کو جہنم کا فیصلہ, اور ایک کو بلایا اسے بھی جہنم کا فیصلہ. اللہ نے کہا جاؤ اس کو دوزخ میں ڈال دو. ابھی نے کون جس کا جہنم کا فیصلہ تھا سیدھا بھاگ کو گیا کہ گر جانے گیا دوزخ میں, اسے بھی بلایا اللہ پاک آئے ہاں. پھر اور ایک جنے بولے تجھے بھی جہنم کا فیصلہ. انہیں جاتا جاتا پیچھے پلٹتا دیکھتا, جاتا جاتا پیچھے پلٹتا دیکھتا, اسے بھی بلایا اللہ پاک. کیا ہو دونوں کو بلایا اللہ پوچھے, دونوں میں بھی معاملہ کیا ہے الگ الگ ہے. ایک کو بولا تو کیا کرا انہیں بھاگ کو جا کو خود دے گیا, کیا وہ سوئمنگ پول بھاگ کو جانے گر جانے, کیا ہے وہ ندی کی نالا کی تیرنے کو سے جہنم ہے وہ. اللہ اکبر. وما ادراک ما الحطمہ. میرے بھائیو آج کی گرمی کی تپش کو دیکھ کر بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں. گرمی کی تپش میں میرے بھائیو جینا مشکل ہو گیا ہے. آج اللہ کا شکر ہے آپ جو خاص ذاتی مکان ہے جس کا ماشاء اللہ اچھے مکانات میں اللہ ان کو مبارک کرے. میرے بھائیو جن کے گھر کے جھوپڑیاں ہو, سیٹ کے مکانات ہو, کھپریل کے گھر ہو, ان سے جا کر پوچھو تمہارا دن کیسے گزرتا ہے. کبھی جا کر ان سے پوچھو تمہاری رات کی کلوٹیں کیسے بدلتے ہو تم. اور ان سے نیچے لوکل کلاس کے آدمیاں جہاں پر آسام, بہار, جھارکھنڈ کے لوگ جہاں کام کرتے ہیں, ادھر بھی تگڑ ادھر بھی تگڑ اوپر بھی تگڑ, پورے تگڑ کے سیٹوں میں رہتے ہیں. وہ کیسا ان کا دن کٹتا ہے, کیسے ان کی راتیں گزرتی ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیو ایسا لگتا ہے کہ گویا ایک ہارڈ باکس میں رکھے اس کا پکا ہوا چولہے میں رکھا ہوا. میرے بھائی ان کا بھی دل کٹ جاتا ہے. اللہ پاک دنیا کے اندر یہ چیزیں دکھا رہے ہیں, آپ جہنم کی گرمی کیسی ہوگی. اللہ اسی اللہ فرماتے وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. ارے جہنم تو وہ ہے جلا کر تمہارے کلیجے کو بھون دے گی. فی عمد ممددہ, ایسے پلروں کو, آگ کے پلروں کو باندھ کر آپ کو ماریں گے, کوڑے برسائیں گے, آگ کے کوڑے ہوں گے. میرے بھائی اگر جہنم کا تذکرہ کرے تو ناکافی ہوگا وقت, اس لیے ایسی خوفناک جہنم ہے. وہ جہنم سے بچنے کے لیے کیا ہے اللہ فرماتے ہیں کل روز محشر کے دن ایسی جہنم کی وادیاں, خوفناک وادیاں ہوں گی. ایک آدمی کو بولے تو بھاگ کر جا کے گرنے لگا, انہیں اسے بلایا آبا یہاں مجھے کیا قصہ ہو, تو فاش بھاگ کو جا کو بھاگ کو جانے کیا گرنے جا رہا نا, کیا قصہ. وہ آدمی بولنے لگا یا اللہ دنیا میں تمہاری ایک بات بھی نہیں مانا, آج تو بھی تمہارا ایک حکم مانیں گے. کو جا کر خود میں جا رہا تھا. ہاں اللہ کو رحم آیا, جا جا میرے بندے آج تو بھی تو میرے اوپر امید رکھ لے گے نا, اسے بھیج بات جنت کو بھیجیں گے, تمہیں وہ کام کریں گے. سمجھ میں ایک بات. اور ایک آدمی اسے بلائے کسے جو پلٹ کو دیکھ رہا تھا نا, کب تو بچے کو اسکول بھیجتے ہیں امی, انہیں جاتا نہیں بیٹا بابا ہے نا, اے جا رہا فضا بن رہے نہیں کیا, جاؤ کو مار کو بغیر. پلٹ کو دیکھتا, کیا تو رحمہ کو بلا لیتے رہیں گا. سامنے جا کو پھر دیکھتا, کیا دیکھ رہا تو سامنے جا چلتے رہو گا. تو امی تمہیں بولو نہیں, جی اب چھوڑا لوگ کرنا چاہیے کو. سمجھ میں بات. پلٹ کو دیکھتا, آخرکار اللہ پاک بلائیں گے. بلا کیا قصہ, بار بار دیکھتا جاتا تھا نا, کیا قصہ. یا اللہ میں دنیا میں ایک بار بیان میں حضرت کا بیٹھا تھا, انہوں بول کو تھے کیا ہو اللہ ستار کو, کیا نام اللہ کا ایک نام کیا ہے, ہاں ستار کے معنی ستاری کی چادر اڑا کو معاف کرنے والے کو ستار بولتے ہیں. میں ایک بار سن کو تھا تمہارا نام ستار کو, کیا تو تمہارا رحم آتا رہے گا میرے اوپر. اس کے واسطے پلٹ کو دیکھتا تھا. اللہ بولیں گے جو بیان انہوں کیے تھے وہ صحیح, میرا نام ستار ہے, انہوں جو کہا تھا وہ صحیح کہا تھا اس نے, اور آپ نے جو سنا تھا صحیح سنا تھا. میرے بندے جا آج ہماری ستاری کی تم نے واسطہ لے کر کہا ہے, آج ستاری کی برکت سے تجھے بھی میں نے معاف کر دیا. میرے بھائیوں اگر میں ایک بات کہوں تو آپ حیران ہو جائیں گے, اللہ اتنی تقسیم کریں گے اور مغفرت بانٹیں گے. شیطان کو بھی امید ہوتی کہتے اب میری بھی مغفرت ہو جاتی کہتے, ہوتی ہے, ارے ہوتی نہیں ہوتی, نو انٹری, اندر گھسا تو دیتے فرشتے. سمجھ میں بات, نہیں جا سکتا, معاف نہیں. ارے اتنے آدمیوں کو جہنم میں ڈالا سو, اب اس استاد کو جنت میں بھیجنے ہوتا ہے. سمجھ میں بات. اللہ کیا کریں گے, مارو اسے پکڑ کو,
शैतान को क्या करें, खैर आखिरी बात बोल कर दुआ पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, वहाँ भी जाना है। अल्लाह पाक क्या करेंगे, सबसे पहले मौत निकालेंगे। पूरी दुनिया वालों को अल्लाह फरमाएंगे, फरिश्ते को मलकुल मौत को बोलेंगे निकालो इन सब की मौत, सब की रूह निकालेंगे। अल्लाह पूछेंगे कौन है, या अल्लाह पूरी दुनिया के आदमी सब चले गए, कौन भी नहीं, अब मखलूक कौन भी नहीं। उसके बाद अल्लाह फरमाए और कौन है, या अल्लाह आसमान के ज़मीन, 7 आसमान के फरिश्ते, 7 ज़मीन के फरिश्ते हैं, निकालो ज़मीन के फरिश्तों की मौत निकालो, पूरे फरिश्तों की मौत निकालेंगे। फिर पूछेंगे अल्लाह कौन है, आसमान के फरिश्तों के अलावा कौन भी नहीं, निकालो पहले आसमान के, दूसरे आसमान, 7 आसमान के फरिश्तों को निकालो, सब फरिश्तों की रूह निकालेंगे। अल्लाह फिर पूछेंगे कौन है, अय अल्लाह अब सिर्फ अर्श को उठाने वाले फरिश्ते क्या है, और 8 फरिश्ते बाकी हैं। अब अल्लाह फरमाएंगे इन 8 को भी रूह निकालो, 8 फरिश्तों को भी रूह निकाल देंगे। उसके बाद अल्लाह पूछेंगे कौन है, या अल्लाह अब 4 विकेट आई, कौन कौन, जिब्राइल, इसराफील, मीकाईल, इज़राइल, मेरे से मिला को 4। अल्लाह फरमाएंगे निकालो जिब्राइल की रूह को निकालो, हजरत जिब्राइल की रूह को निकालेंगे, इसराफील की, मीकाईल की रूह को निकालेंगे। अब अल्लाह पाक पूछेंगे अब कौन है, या अल्लाह इन्हें शैतान है नहीं वरगला था इन्हें बाकी, अल्लाह पाक निकालो इसकी रूह को। मेरे भाइयों शैतान की रूह निकालेंगे, वो कब तो भी कुत्ते को मारते देखिए तुम्हें, अरे कब तो भी कुत्ते को मारते हैं, दरवाजा गेट बंद कर रहेगा तो उधर से मारे तो इधर आता, इधर से मारे तो उधर, हाफिज साहब बहुत मारते हैं मारे। अब हाफिज इमरान है ना, क्या देख क्या माशाल्लाह, उनकी नाक दम कर डाले थे वो कुत्ते, इसलिए अच्छा देखो नहीं पकड़ को। अब कुत्ते को मारते हैं इधर से उधर, उधर से इधर। शैतान भी ऐसा, कुत्ते को कम शैतान को ज्यादा मारेंगे। इजराइल भगा भगा को, मशरिक से मारे तो मगरिब को भाग जाता, मगरिब में मारे तो मशरिक में निकलता, मशरिक में मारे जुनूब में, दुनिया का कोना भगा भगा फिरा फिरा को उसकी रूह निकालेंगे। ऐसी चीख मारेगा शैतान, अगर इंसान होते इंसानों के फुलूक फट जाते, शैतान की रूह निकालेंगे। फिर फरमाएंगे अल्लाह पाक कौन बाकी है, या अल्लाह ऊपर आप हैं, नीचे मैं, कौन भी नहीं, सब चले गए। अल्लाह फरमाएंगे उस वक्त में बल्कुल मौत की रूह भी खब्ज कर लेंगे अल्लाह। उस वक्त आज तक फरिश्ता रूह निकालते हुए, माँ की रूह निकालते हुए फरिश्ता देखता था, एक दूसरे की रूह निकालता हुआ फरिश्ता आज मलकुल मौत की रूह निकाल रही, देखने वाला भी नहीं, रोने वाला भी नहीं। अल्लाह उस वक्त में अल्लाह फरमाएंगे लिमनिल मुल्कुल यौमा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज हमारी सल्तनत है। कौन है हमारी सल्तनत? मेरे भाइयों अल्लाह वहदहु ला शरीक होंगे। उस वक्त में अल्लाह पाक कितनी मग़फ़िरत करेंगे। शैतान भी उम्मीद करेगा मेरी मग़फ़िरत करेंगे, लेकिन अल्लाह पाक शैतान को माफ़ नहीं करेंगे, आखिर में जहन्नुम में उठाकर फेंक दे। मेरे अज़ीज़ों उस जहन्नुम से बचने के लिए अल्लाह ने मौक़े अता फरमाए हैं। इन मौक़ों को हम क्या करेंगे? फ़ायदा उठा लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ रातें जाग लो, कुछ दिन जाग लो, कुछ दिन भूखे रख लो, रोज़े रख लो, कुछ दिन तिलावत कर लो। यही चीज़ें मेरे भाइयों हमारे ख़बर में काम आने वाले हैं, वरना हसरत करते हुए, अफसोस करते हुए हाथ मलना शुरू करेंगे। और वक्त आने से पहले हम आपको बता रहे हैं, उलमा हुफ़ाज़ झंझोड़ कर एक एक आयत सामने रख रख कर बता रहे। अब हम लोग अब भी ना समझें, अब बताओ किसकी इसमें नादानी है? हमारी है, कहने वालों की है? बस हम सब की भी है। इसलिए आइए हम सब मिलकर इरादा करें, वादा करें, इंशाअल्लाह वक्त जो ज़िंदगी गुजर गई है अल्लाह माफ़ फरमाए, आने वाली ज़िंदगी पर अज़ाइम करें, अच्छी से अच्छी ज़िंदगी गुजार कर इंशाअल्लाह अल्लाह से पाक साफ होकर मुलाकात करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ फरमाएं अल्लाह पाक हम सब के रमज़ान को, इबादत को, तिलावत को, तरावी को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। इसको ज़रिया बनाकर अल्लाह नजात का ज़रिया बना दे।